کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور وہ اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ میری زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک انسان کی پرواز میں ہے وہ ہے خوف۔ اور میں بار بار یہ اپنی قوم کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو خوف کا بت ہے اس کا توڑنا بڑا ضروری ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قرآن تھی وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو قرآن کے اندر جو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ خوف کا سب سے بڑا خوف موت کا۔ اللہ نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں موت سے، جب پتہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ جب میں چاہوں گا تو اس سے پہلے نہیں جاؤ گے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ میں جب سے سیاست شروع کی لوگ مجھے کہتے تھے جی سیاست بہت بری چیز ہے، آپ کو ذلیل کر دیں گے وہ۔ اور پھر رسک، لوگ اپنی نوکریاں نہیں چھوڑتے، غلط کام کرتے ہیں، غلط آرڈر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے، میرا رسک نہ چلا جائے۔ اللہ نے کہا وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ وہ کیسے چینج آئے مدینہ کے لوگوں۔ وہ آزاد ہو گئے، ان کی پرواز اوپر جانی شروع ہو گئی۔ میں اپنی زندگی سے آپ کو بتاؤں، جیسے جیسے اللہ نے، اور جو اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے ایمان کا، جیسے جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، سیرت نبی کو سمجھنا شروع کیا، تو یہ آہستہ آہستہ میرے بت ٹوٹتے گئے۔ یہ نہیں کہ میرے میں بھی خوف نہیں تھا، میرے میں بھی خوف تھا۔ مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر۔ مجھے بھی میں تو بلکہ زیادہ، مجھے بچپن میں بہت ہی شرم آتا تھا، تقریر ہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے سامنے، تو مجھے ہمیشہ خوف ہوتا تھا کہ اچھا جی لوگ مذاق اڑائیں گے۔ جیسے جیسے ایمان آتا گیا، میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا، آہستہ آہستہ یہ بت ٹوٹتے گئے۔ پہلا بت جو میرا ٹوٹا وہ یہ کہ یہ جی آپ ذلیل ہو جائیں گے، آپ کو اگر پالیٹکس میں آئیں گے آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ جو بت ہے یہ میں آپ سب کو آج بتا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ ہماری ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج جتنا مجھے، جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا، اگر مجھے ذلت کا ڈر ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ کے چلا گیا ہوتا۔ جس طرح کہ میرے اوپر ذاتی اٹیکس، ہر قسم کے میرے اوپر، جس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے 20 سالوں میں، 26 سالوں میں، کسی اور سیاستدان پہ نہیں پھینکی۔ فیملی کو نہیں چھوڑا، گھر کی خواتین، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ لیکن کیا یہ اب آپ کے سامنے ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیا مجھے انہوں نے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ ایک منٹ، میں آپ کو آج سب کو کہہ رہا ہوں، پچھلے 6 مہینے میں جتنی مجھے اللہ نے عزت دی ہے، مجھے ساری زندگی میں کبھی اتنی عزت نہیں ملی۔ تو اس کا تو میں آپ کے سامنے ہوں، سنیں غور سے سنیں۔ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ غور سے سنیں، کیونکہ میں نے آج آپ کو اپنی زندگی سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر انسان کے ہاتھ میں ذلت ہوتی تو آج میں بڑا ذلیل ہو چکا ہوتا۔ میڈیا یہ کنٹرول کرتے ہیں، میڈیا کو پیسے یہ دیتے ہیں، لفافے دیتے، مجھے تو ذلیل ہو جانا چاہیے تھا۔ میں اس لیے اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے یہ جو بت ہے کہ جی مجھے کوئی ذلیل کر دے گا، یہ یاد رکھے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی عزت اور ذلت۔ دوسری چیز موت کا ڈر۔ سب کی طرح مجھے بھی موت کا ڈر تھا۔ میں جب پالیٹکس میں آیا اس سے پہلے میں نے اس خوف کے اوپر قابو پایا، کیونکہ میرا ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا میرا یہ خوف جاتا گیا، اور میں جب اس نتیجے پہ آیا
کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے مجھے میں کینسر ہاسپٹل میں 5 سال میرا آفس تھا. میں نے جب کینسر ہاسپٹل بنایا 5 سال میرا آفس تھا وہاں. اپنے سامنے میں نے دیکھا 3 میرے دوست وہاں آئے اچھے بھلے چیک اپ کروانے کے لیے، اور 6 مہینے میں تینوں چلے گئے. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سیف کھیلیں گے تو شاید ہم موت سے بچ جائیں گے، یا کہ ہم اگر اپنے ایمان کے مطابق چلیں گے تو شاید جلدی موت آ جائے، یہ غلط فہمی میں نکال دیں اپنے ذہن سے. یہ سب سے بڑا خوف ہے اور یہ انسان کو روکتا ہے بڑے کاموں سے. اور تیسری چیز یہ رسک کہ جی میری نوکری چلی جائے گی، پیسہ کدھر سے آئے گا. محنت انسان کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ انسان کو آزاد کر دیتی. اور پھر جو بڑا بت ہے، میں کا بت، جو انسان اپنے سے باہر نہیں نکلتا، جو سب سے بڑی جہاد ہے، جہاد اکبر، اپنی نفس کے خلاف، اپنی میں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ بہت بڑا بت ہے. اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے انسان سمجھتا نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے. اس کی ویژن، جو انسان اپنے لیے زندگی گزارتا ہے وہ چھوٹا سا انسان بن جاتا ہے. جتنا مرضی اللہ اس کو نواز دے، جو اپنی ذات کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ آج تک دنیا کی تاریخ میں بڑا انسان نہیں بن سکا. لوگ کس کو یاد رکھتے ہیں؟ ہم بڑے ہو رہے تھے لاہور میں تو سارے گنگا رام کو یاد رکھتے تھے. گنگا رام کو کیوں؟ اس نے ہسپتال بنایا تھا انسانوں کے لیے. سارے جو اللہ کے برے صغیر میں بڑے بڑے جو صوفی آئے، ولی اللہ آئے، آج بھی ان کے مزاروں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسانوں کے لیے آئے تھے. وہ سب عاشق رسول تھے. وہ سارے، ان کی زندگی انسانوں کے لیے تھی اور انسانوں سے پیار کرتے، عزت دیتے. سو یہ جو بت ہے، جب انسان اپنے سے باہر نہیں نکل سکتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس طرح لوگوں کو آزاد کیا. پھر انہوں نے معاشرے کو چینج کیا. انہوں نے، اب کیونکہ میں نے برطانیہ کا نظام دیکھا ہے، ادھر میں نے اندر سے کئی سال رہا اور وہاں سسٹم سٹڈی کیا، یونیورسٹی وہاں گیا. اب دیکھیں انہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے چیز کیا کی؟ انہوں نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا. یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون. قانون کے سامنے سب ایک برابر، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہے. میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو پہلی دفعہ میں نے رول آف لا دیکھا. کوئی قانون کے اوپر نہیں. وہ جا رہا، ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی جرت نہیں ہے قانون توڑنے کی. ہم نے جب شروع میں دیکھا جو ان کا برطانیہ کا جو شہزادہ تھا پرنس چارلز، اس کو ٹریفک وارڈن نے روک کے فائن کر دیا، وہ سپیڈ کر رہا تھا. وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جو کہ بھاری اکثریت سے جیتا تھا، اس کو صرف نکال دیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے جو لوگوں کے لیے قانون بنایا تھا سوشل ڈسٹینسنگ کا کرونا کے دوران، اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس پہ نکال دیا. قانون کی بالادستی. اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. انہوں نے جو عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، یہ یاد رکھیں کہ پہلے عدل اور انصاف آیا، پھر خوشحالی آئی.
یہ نہیں کہ پہلے خوشحالی آئی اور پھر انصاف ہوا. انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے معاشرے میں. جو آج دنیا کے اندر ایک انڈیکس ہے، اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، کہ کن معاشروں میں دنیا میں قانون کی بالادستی ہے اور کن معاشروں کے اندر جنگل کا قانون ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ جس ملک میں سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی ہے، یعنی انصاف ہے، جو مدینہ کی ریاست میں قائم کیا گیا، وہ ہے سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ میں 99.9% رول آف لا انڈیکس ہے، یعنی مکمل انصاف ہے. وہاں کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے. سب سے خوشحال جگہ ہے سوئٹزرلینڈ، وسائل ہے ہی نہیں. اور سب سے کم رول آف لا انڈیکس پہ کون ہے؟ نائجیریا، 7%. وہ ہے تقریباً 100%، وہ ہے 7%. نائجیریا سب سے زیادہ افریقہ میں تیل نائجیریا میں ہے. اسے تو بڑا امیر ہونا چاہیے وسائل کے حیثیت سے. سوئٹزرلینڈ میں تو سوائے گائے اور پہاڑوں کے ہے ہی کچھ نہیں. وہ سب سے خوشحال ہے. اور نائجیریا میں سب سے زیادہ غربت ہے، کیونکہ قانون ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے. وہاں بھی اوپر تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں، قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. ادھر بھی کوئی وہ ملک جدھر افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے، وہ غربت ہے، کیونکہ صرف 7% رول آف لا انڈیکس ہے. اور آپ کو افسوس ہوگا کہ تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے. پاکستان بھی 10% سے کم ہے. ہمارا یہ حال ہے. تو کیسے خوشحالی آئے گی؟ کیونکہ ہم نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپل سیٹ کیے تھے، نمبر 1 تھا انصاف. وہ آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے. ملک میں جو طاقتور ہے وہ اپنا ہی پروسیکیوٹر بھی رکھ رہا ہے، نیب کا ہیڈ بھی اپنا، FIR بھی، اور بچتے بھی جا رہے ہیں. اور جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے بیچارے غریب لوگ. آپ جیلوں والے جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی کہیں جی اپنا پروسیکیوٹر لا لیں، وہ سارے بچ جائیں گے. اور پھر یہ بار بار میں اپنی قوم کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے اور بڑے ڈاکوؤں کو آپ پکڑتے نہیں تھے. یہ تباہی کا انہوں نے بتایا. اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو ملک بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا وہ غریب ہیں سارے، وسائل کے باوجود. سو نمبر 1 پرنسپل انہوں نے سیٹ کیا رول آف لا. نمبر 2، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ، کیونکہ جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر ہی میرٹ ہوتی ہے. آج آپ مغربی یہ ملک پہ چلے جائیں، سارے جتنے امیر ملک ہیں سب 90% سے زیادہ رول آف لا ہے، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ آ جاتی ہے. اور دوسری چیز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ساری عوام کو اللہ کا فرمان ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا اور برائی کے خلاف کھڑا ہونا. یہ ہے بیسز ایک مہذب معاشرے کی. میں اب آپ کو بتاؤں، میں نے جو انگلینڈ میں دیکھا، کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہوں اندر سے میں نے وہ معاشرہ دیکھا. ایک دفعہ کسی آدمی کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، وہ جو مرضی ہو، سارا جو اس کے دوست بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ملنے والے بھی ان کو ملتے نہیں ہیں. وہ جاتے ریسٹورنٹس میں جاتے ڈرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے وہ جو باہر گئے ہوئے ان کو واضح پڑتی ہیں، جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں وہ واضح پڑتی ہیں؟ کیونکہ سنیں کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ اس معاشرے میں ہوتا ہی ایسے ہے. اگر کسی کے اوپر یہ لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کرنا،
وہ کہیں نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ قوم امر بالمعروف پہ چلتی ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امریکہ کے اندر ایک تھا برنی میڈوف، اربوں اربوں ڈالر پتی تھا. ساری سوسائٹی میں سارے بڑے بڑے فلم سٹارز سوسائٹی کے سارے اس کے سے ملتے تھے، تصویریں کھچاتے تھے. امیر ترین امریکہ کا آدمی تھا. اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس پہ. وہ برنی میڈوف کئی سالوں کے بعد پتا چلا جناب اس نے فراڈ سے پیسہ بنایا تھا. پتا چلا کہ اس نے فراڈ سے پیسہ بنایا تھا. لوگوں کو تو چھوڑے نا کہ لوگ اس سے سارے دنیا بھاگ گئی اور وہ جیل میں چلا گیا. اس کی بیوی نے اس کو طلاق دے دی. اس کے ایک بیٹے نے خودکشی کر لی کہ میں دنیا کے سامنے نہیں جا سکتا. اس کا دوسرا بیٹا گھر کے اندر بند ہو گیا، 2 سال میں بیمار ہو کے مر گیا. کیونکہ ہم پبلک کے سامنے کیسے جائیں گے؟ سنگاپور کے اندر ہمارے ساتھ تقریباً ہماری تھوڑی دیر کے بعد آزاد ہوا تھا. سنگاپور کے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر آ گیا، لی کوان یو. اس نے آتے ساتھ ہی قانون کی بالادستی قائم کی. سنگاپور اور پاکستان کا ایک ہی جتنا تھا. ہمارا جو اوسط آمدنی پر کیپٹا انکم ہماری اور سنگاپور کی ملتی تھی، ایک ہی جتنی تھی. آج 60 کی دہائی میں ایماندار پرائم منسٹر آیا، قانون کی بالادستی قائم کی. جیسے ہی آپ قانون کی بالادستی قائم کرتے ہیں کرپشن ختم ہو جاتی ہے. وہ سنگاپور کا ایک منسٹر، اس کا اپنا دوست تھا، وہ پکڑا گیا کرپشن میں. اس دوست کو پرائم منسٹر کا دوست تھا. جیسے ہی وہ پکڑا گیا اسے پتا تھا کہ میں بچ نہیں سکتا، حالانکہ میں پرائم منسٹر کا دوست ہوں. اس نے خودکشی کر لی کہ اب میں معاشرے میں کیسے جاؤں گا، کیونکہ معاشرے میں امر بالمعروف ہے. عوام کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. وہی سنگاپور. اب یہ سوچے ہم اور سنگاپور ایک ہی جگہ تھے 60 کی دہائی میں. آج وہ ہمارا کتنا پر کیپٹا انکم ہے، اوسط آمدنی آج پاکستان میرے خیال میں $2,500 ہو گیا، 3,000 مجھے بھی پورا ایگزیکٹ نہیں پتا. سنگاپور میں $60,000 پر کیپٹا انکم ہے، اوسط آمدنی. تو پہلے انصاف اور اس کے بعد خوشحالی اور معاشرے کی ذمہ داری ڈال دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف پہ. تیسری چیز، انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست میں کیا کیا؟ تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی. جنگ بدر کے بعد جو قیدی مکہ کے قیدی تھے ان کو واپس کے پیسے لے سکتے تھے، کیونکہ مسلمان تو غریب تھے تب. بلکہ جنگ بدر میں اتنا بھی پڑھ رہا تھا کہ کئی لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھے، ڈنڈوں سے لڑے ہیں. تو وہ تو قیدیوں کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے، ہتھیار خرید سکتے تھے. دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا نہیں، جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے. تعلیم کے اوپر زور دیا. چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم حاصل کرو. اس لیے صدیوں تک ٹاپ سائٹ کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جاتا. اور ہمارا اب پھر سے حال دیکھ لیں، کتنا زور لگایا تعلیم. کتنا شرم کی بات ہے کہ 75 سال انڈیپینڈنس پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کم از کم تعلیم کا نظام میں انصاف کریں. نہیں تو امیر کے لیے تھوڑے سے 8 لاکھ امیروں کے لیے انگلش میڈیم، باقیوں کے لیے اردو میڈیم. وہ بیچارے پڑھ کے بھی اوپر نہیں آ سکتے تھے. ایک تعلیم میں نظام جو غریب کو غریب کرتا تھا، جو ملک میں ناانصافی پھیلاتا تھا، وہ ہم نے کوشش کی. پتہ نہیں اب اس حکومت نے وہ ختم کر دیا ہوگا کہ ایک ہی نصاب 5 کلاس تک اور اوپر تک لے کے جا رہے تھے. لیکن تعلیم، یہ تیسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا. تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اوپر گیا. اور پھر
فلاحی ریاست انسانیت کا